मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरपरस्त फैक्टर माननीय अंतरीश जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आए। तालियों से स्वागत करें। सोहेल काज़मी जी हमारे बीच में हैं, चीफ एडिटर हैं तस्कीन के। आप तालियों से, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के हमारे नेशनल कन्वीनर जनाब मोहम्मद अफजाल जी से गुजारिश है कि वो मंच पे आए। तालियों से, जोरदार तालियों से। हमारे बीच में मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ से जनाब सलीम अशरफी जी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारी स्टेट के कन्वीनर हैं नजीर मीर साहब, उनसे भी गुजारिश करूंगा तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में कुछ ही मिनटों तक सैयद शाह नवाज जी आने वाले हैं। मैं विक्रम रंधावा जी से गुजारिश करूंगा कि माननीय अंतरीश जी का स्वागत करें बुक्का पेश करके। मैं अबे बरगाल जी से गुजारिश करूंगा कि वो सोहेल काज़मी जी का बुक्का पेश करके स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं राजेश जी से गुजारिश करूंगा कि वो अफजाल जी का, जो हमारे नेशनल कन्वीनर हैं, उनको बुक्का पेश कर उनका स्वागत करें। जोरदार ताली। मैं मंजूर बढ़ाना जी से गुजारिश करूंगा कि वो मिनिस्टर, जो हमारे मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ से, जोरदार तालियों से। सलीम अशरफी जी। मैं हाफिज जवेद जी से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे स्टेट के
کنوینر ہیں نذیر میر صاحب. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مسلم راشٹریہ منچ کے نیشنل کنوینر جناب محمد افضال جی، جو 2 دن کا سیمینار چلا ہے اور پورے دیش میں جو سگنیچر کمپین اور الگ الگ طرح کے جو کاریکرم اور جس کا یہ سماپن پروگرام ہونے جا رہا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب افضال جی، تالیوں سے سواگت کریں محمد افضال جی. عزت مآب عالی جناب اور ہمارے سرپرست رہبر اعلیٰ محترم اندریش کمار جی، ہمارے جموں شہر کے بڑے ایڈیٹر محترم سہیل قاظمی صاحب، چھتیس گڑھ وقف بورڈ کے چیئرمین اور اسٹیٹ منسٹر محترم سلیم اشرفی جی، ہمارے جموں کشمیر اسٹیٹ کے سنیوجک محترم نذیر میر صاحب اور منچ کا سنچالن کرنے والے اور اس پروگرام کے کنوینر محترم غلام علی صاحب، میرے عزیز بزرگوں، بہنوں اور بھائی. دراصل جو ایک مدعا جب سے ہمارا یہ ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 اور اس سے ایک دن پہلے 14 اگست 1947 کو جب یہ ملک 2 حصوں میں بٹا تھا، اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ملک جو بٹا وہ کہیں نہ کہیں مسلم سماج نے یا مسلمانوں نے اس ملک کو بانٹنے کی رہنمائی کی. لیکن اگر سچائی کے اندر دیکھیں گے تو 2 بڑے نیتا دیش کے، ہندوستان کے 2 بڑے نیتا، ایک محمد علی جناح اور دوسرے پنڈت جواہر لال نہرو، دونوں کی جنگ یہ تھی کہ دونوں اقتدار اعلیٰ میں یعنی شاشن کے اندر وہ جا کر بیٹھے. ان دونوں کی جنگ تھی، کوئی ہندو میں جنگ نہیں تھی، کوئی مسلمان کے اندر جنگ نہیں تھی. ساتھی، کوئی ہندو کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا تھا اس ملک کے 2 ٹکڑے ہوں. یہ جو راجنیتی ہے، یہ جو سیاست ہے، اس نے ہمارے ملک کے 2 ٹکڑے کرے. 2 رہنما جنہوں نے اس ملک کے نہ صرف انہوں نے ٹکڑے کیے، ساتھیوں اس میں ایک صاحب اور تھے جو انگریز تھے، انگلینڈ کے تھے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جو لاسٹ وائس رائے تھے اس ملک کے، وہ اپنے ملک چلے گئے. محمد علی جناح پاکستان چلے گئے. ہمارے ملک کا جو رہنمائی کر رہے تھے پنڈت جواہر لال نہرو جی، جو ہمارے دیش کے پردھان منتری تھے، یہ سب انہوں کے جو سمجھوتا ہوا تھا اس کے تحت یہ ہوا. اور اس سمجھوتے کی جو اگر اس کی پیچھے جو منظر دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ 10 لاکھ ہندو، مسلمان اور سکھوں کو اس بٹوارے کی بلی بیدی پہ چڑھنا پڑا. 10 لاکھ. اس قتل و غارت غری کا اگر کوئی سیاسی رہنما اگر ہندوستان کا جو کوئی ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور اس سیاسی رہنما کو اور اس سیاسی جماعت کو بھی آپ لوگ جانتے ہیں. لیکن کیا آج ہم 84 کے دنگوں کی بات کرتے ہیں، آج ہم کوئی گجرات کے دنگوں کی بات کرتا ہے، میں ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم یہ سوال نہیں پوچھ سکتے کہ ہمارے ملک کو بانٹنے والے اور 10 لاکھ ہندو مسلمان کے جو قاتل ہیں، کیا ان کو اس بات کے لیے ہم آمادہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس دیش سے، اس ملک سے اس کے لیے معافی مانگیں؟
لیکن ہم لوگ کمال ایک ہے اس دیش کی، یہ بدنصیبی ہے، یہ کیا کہہ دوں میں، کہ جو لوگ اس ملک کی فلاح اور بہبود کے لیے نیتی بناتے ہیں، جو لوگ اس ملک کی رہنمائی کے لیے نیتی بناتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہندوستان جو پوری دنیا کے اندر فخر کے ساتھ سر اونچا کر جیے، جو لوگ ایسی نیتیاں بناتے ہیں، وہ یا تو پارلیمنٹ کی اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں یا سڑک کے اوپر نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو لوگ نیتیاں بناتے ہیں صرف اقتدار اعلیٰ پہ، شاشن پہ قبضہ کرنے والے، وہ دیش پہ شاشن کرتے ہیں، اور جو اس دیش کے رہنما ہیں، جو حقیقت میں اس دیش کی، جو جن کے ہاتھ میں رہنمائی ہونی چاہیے، وہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں۔ یہ اس دیش کی بدنصیبی ہے، اور یہی ایک بدنصیبی ایسی تھی آج جو 63-64 سال کے بعد بھی اگر ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ آج بھی ایک صرف اسٹیٹ، 555 اسٹیٹ اس ملک کے ساتھ اس کا ولے ہوا، 554 اسٹیٹ جو ہے وہ تو بنا کسی، سردار پٹیل جی نے بنا چو چرا کے ان 554 اسٹیٹوں کو تو صرف ایک اسٹیٹ پنڈت جواہر لال نہرو جی کو دی۔ یہ آپ کی اور ہماری جموں کشمیر، وہ آج تک ایک مسئلہ بنانے کی کوشش کی ہے، جناب مسئلہ نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں مسئلہ ہے کشمیر، مسئلہ کشمیر نہیں ہے۔ مسئلہ کشمیر یوں نہیں ہے کہ یہ انٹرنیشنل پالیسی ہے، اور انٹرنیشنل پالیسی یہ ہے کہ ہاں آج آئے نہ لیجیے، یہ انٹرنیشنل پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس خطے کو، جو بر صغیر جس کو ہم کہتے ہیں، اس خطے میں امن نہ قائم ہو، اور وہ امن قائم نہ ہونے کا کس طرح سے ہے کہ جموں کشمیر میں امن نہ آئے، اور جموں کشمیر میں اگر امن نہیں آئے گا تو اس کا سیدھا سادہ طریقہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو الجھا کے رکھو، کبھی اٹانومی کے نام پر، کبھی آزادی کے نام پر، کبھی دفعہ 370 کے نام پر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب یہ دیکھیے، یہ ہمارا ملک ہے، اور اس ملک کی ایک واحد ایسی اسٹیٹ ہے، ایسی ریاست ہے جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہے، اور مسلمان اکثریت میں ان رہنماؤں کو چنتے ہیں جو مسلمان ہیں۔ 1952 سے لے کے اب تک جتنے بھی رہنما اس جموں کشمیر پر جنہوں نے شاشن کیا وہ مسلمان رہے، ووٹ دینے والا اکثریت میں لانے والے مسلمان، راج کرنے والے مسلمان، لیکن باوجود اس کے یہ ریاست جموں کشمیر آج بھی پسماندہ ریاست ہے۔ مسائل اتنے ہیں، اس قدر مسائل ہیں کہ اس کو اگر صبح سے شام تک آپ اور ہم اس مسائل کے اوپر بات کریں گے، چرچا کریں گے، تو ہمارے وہ مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیے، ہماری حریت، ہمارے وہ لوگ جو ہمارے ملک میں بیٹھ کے، اور وہ لوگ، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا، وہ چاہے محمد علی جناح ہو، چاہے صاحبزادہ لیاقت علی خان ہو، چاہے ضیاء الحق ہو، چاہے مشرف صاحب ہو، یہ سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جموں کشمیر کو دہشت کے ماحول میں رکھنے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، چاہے وہ جنگ کی طرح سے، چاہے وہ 65 کی جنگ ہو، چاہے وہ 71 کی جنگ ہو، چاہے وہ کارگل کی جنگ ہو، چاہے وہ دہشت گردی ہو، ان لوگوں نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، اس کا افسوس والا پہلو یہ ہے کہ یہ لوگوں نے جو کچھ بھی کیا، اس کے باوجود یہ اپنے ماتھے سے مجاہد، وہ کہتا ہے مہاجر، لفظ مہاجر کو اپنے نام کے آگے سے، اپنے مانگے سے اس کو مٹا نہیں سکے۔ یہ بدنصیبی، وہ پاکستانی نہیں کہلا سکے، وہ آج بھی مہاجر کہلاتے ہیں، مہاجر۔
یہ بدنصیبی ہے ان کی، لیکن باوجود اس کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس جموں کشمیر کو وہ کہتے ہیں لڑکے ہنس کے لیا ہندوستان اور جو ہے ہنس کے لیا پاکستان اور لڑکے لیں گے ہندوستان. ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم جموں کشمیر کو محترم شاہ نواز سید شاہ نواز حسین ہمارے بیچ میں آ گئے، ذرا زوردار تالیوں سے محترم سید شاہ نواز حسین کا استقبال کیجیے گا. بہت سیدھے ڈائریکٹ ہوائی اڈے سے دلی سے سیدھا سفر کرتے ہوئے آپ سبھی حضرات کو معلوم ہوگا ابھی پچھلے دنوں پٹنہ میں محترم کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود لیکن انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں جموں کشمیر آپ کے ساتھ جموں جاؤں گا، آپ کے اس جموں کلب کے اس جلسے عام میں آ کر خطاب کروں گا. ایسے محترم شاہ نواز حسین صاحب ہمارے بیچ آ چکے، ذرا زوردار تالیوں سے محترم کا سواگت کیجیے، استقبال کیجیے گا. تو یہ لوگ میں جو کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے اس ملک کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے وہ یہ کہتے کہ جموں کشمیر کو جو ہے وہ اس میں مسلمان اکثریت میں، اس لیے اس کو ہمارا ہونا چاہیے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ وہ سرزمین ہے، یہ جموں کشمیر وہ سرزمین ہے، یہاں روحانی جگہیں ہیں، یہاں حضرت بل ہے، یہاں پہ چرار شریف ہے، یہاں شادرہ شریف ہے، یہاں پر جو ہے بابا رشی ہے، نند رشی ہے، یہاں پر بوڑھا امرناتھ کی گفا ہے، یہاں پر ماتا ویشنو دیوی ہے، یہاں بابا امرناتھ کا جو ہے وہ گفا ہے، جہاں پر اس طرح کی جو بابرکت اور پوتر جگہیں موجود ہے جو ہماری یکجہتی اور ہمارے بھائی چارے کے لیے بالکل کافی ہے. کیا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ ہماری یکجہتی اور ہمارے بھائی چارے کو، جموں کشمیر کی یکجہتی اور جموں کشمیر کے بھائی چارے کو کیا وہ مٹا سکتے ہیں؟ نہیں مٹا سکتے. یہ مقصد لے کر ہم لوگ، میں زیادہ نہ کہتے ہوئے میں صرف آپ کو ان مسئلوں پہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی بہت سارے ہمارے رہنما ہیں. جو مسئلہ ہم لے کے آئے تھے ابھی پچھلے دنوں گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک دلت پٹگاؤں کا کمیٹی بنائی. جموں کشمیر کے لوگ اس سے زیادہ تر اس کمیٹی کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس نے جو سفارشات پیش کری میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی سفارشات سے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو جموں کشمیر 2,20,000 اسکوائر کلومیٹر کا راجہ ہری سنگھ نے اکتوبر 1947 میں سمجھوتا کر کے ہندوستان کے ساتھ جس کا ولے کیا تھا، اس میں سے آج ہماری کمی کی وجہ سے، میں کسی کی طاقت کی وجہ سے نہیں، ہماری کمی کی وجہ سے آج 1,20,000 کلومیٹر زمین جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کے قبضے میں، اور 1,01,000 کلومیٹر زمین ہمارے ملک کے پاس. باوجود اس کے وہ دلت پٹگاؤں پر اگر ایسا دیکھے سینٹرل گورنمنٹ اپنا خود کس طریقے سے اپنے جال میں پھنس رہی ہے. 1994 میں 1962 میں ایک ریزولوشن پاس کیا، 14 نومبر 1962 کو ایک ریزولوشن پاس کیا کہ چائنا نے جو ہمارا حصہ قبضے میں لیا تھا، جو ہمارے سنسد میں ایک ریزولوشن پاس ہوا جوائنٹ سیشن کے اندر کہ جو چائنا نے ہمارے دیش پر قبضہ کیا تھا اس کو ہمیں واپس لینا، ایک انچ زمین واپس لینی. لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ ایک زمین واپس لینے کے لیے اس گورنمنٹ نے کتنی کوششیں کی؟ پھر 1994 میں ایک موقع آیا، جوائنٹ سیشن ہوا، اس میں جموں کشمیر کے وہ رہنما جو مسلم رہنما تھے، یہاں کی جو پارٹی نیشنل، یہاں کی جو مقامی پارٹیاں تھی، ان کے رہنما تھے جو سنسد میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مل کے یونینیمسلی ایک بل پاس کیا، ایک پرستاؤ پاس کیا، اور پرستاؤ کیا تھا کہ جموں کشمیر کا جو حصہ پاک آکوپائی کشمیر میں ہے اس کا 1 انچ ہمیں واپس لینا ہے. جب پورا جموں کشمیر، پورا ہندوستان ایک ساتھ ہے، ایک آواز بلند ہے، کون سی کوشش ہے؟ لیکن کوشش کیا کی جاتی ہے؟ دلت پٹگاؤں کا کمیٹی وہ کہتی ہے کہ جو حصہ کشمیر کا پاک آکوپائی کشمیر کا ہے وہ پاکستان کو دے دو، جو چائنا کے پاس ہے چائنا کو دے دو، جو انٹرنیشنل جو LOC ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، اس کو انٹرنیشنل سیما بنا دو.
और धारा 370, आप देखिए धारा 370 अगर वाकई में कश्मीर और कश्मीरी लोगों के लिए वाकई में ये वो धारा होती जिसकी वजह से अगर इसने कोई हमारी इसके फलाह और बहबूद के लिए काम किया होता, इसकी तरक्की के लिए काम किया होता धारा 370 ने, तो आज ये पसमानदा स्टेट ना कहलाता। ये जन्नत, दुनिया की जन्नत और पसमानदा स्टेट, और उसके ऊपर धारा 370 हमने विचार किया इस चीज को, और यकीनन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एक मत होकर सबने आज जब अपना ये इख्तिताम किया, अपना कार्यक्रम पूरा किया, सबने एक मत होकर कहा कि हम दलीप पटगांवकर कमेटी को रद्द करते हैं, उसको कूड़े के टोकरे में डालते हैं। हम हिंदुस्तानी जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान को ये आसमानों में सच्चाई लिखी है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई हमारे दिलों से निकाल नहीं सकता। इस मौजू को लेकर हम लोग 2 दिन से लगातार मशक्कत कर रहे थे, और यकीनन हमारे आने वाले रहनुमा इसके ऊपर और रोशनी डालेंगे। और हम सब लोगों को चाहिए, देखिए जैसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जिम्मेदारी है, ऐसे आप और हम सबकी भी सबकी जिम्मेदारी है। हर मुल्क के हर इंसान की, देखिए हमारे जज्बात कहीं ना कहीं हम लोग, मैं आखिरी सिर्फ इंतजार करता हूँ कि हम लोग देखिए ये मुल्क बड़ी बिना खड़क बिना ढाल इस मुल्क को आज़ाद नहीं कराया आप लोगों ने, कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल, बिना खड़क बिना ढाल नहीं किया। 3 करोड़ 72 लाख हिंदुस्तानियों ने कुर्बानियां की 1757 से लेकर 1947 तक। 3 करोड़ 72 लाख हिंदुस्तानियों ने कुर्बानियां दी। वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख वो नहीं थे, वो सब हिंदुस्तानी थे, वो हमारे थे। हम उनको भूल गए, उनकी कुर्बानियों को भूल गए, इसलिए हमारे जो दिल जो है वो आज हमारे दिल जो है वो कहीं ना कहीं उदास है। अगर काश हम लोगों ने उनकी कुर्बानियों को याद रखते तो यकीनन जब हमारे बुजुर्ग, जैसे हमारे बुजुर्ग कोई मकान खरीदते हैं ना, और मकान खरीदने के बाद अगर उसको एक ईंट को कोई पड़ोसी हिलाता है तो हमारे दिल में आग लगती है। क्यों नहीं हमारे दिल में आग लगती? क्यों नहीं हमारा जज्बा बुलंद होता? कोई हमारे मुल्क के ऊपर कुछ भी कह दे, कोई भी कमेटी बिठा दे, कोई हमारे मुल्क के लिए कोई भी कुछ ना कह दे, क्यों नहीं हम सड़क पर उतर आते? क्या हमारे काम, क्या हम इस तरह से महफूज? अगर आपके पड़ोस में आग लग रही है और अगर आप खामोश बैठे, यकीन मानिए अगला घर आपका है, आपका घर भी महफूज नहीं है। इसलिए मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से और हिंदुस्तान के जो हम कारकुन हैं, जो दिल से हिंदुस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, आप सबसे अपने झोली फैला के आप सबसे इल्तिजा करता हूँ कि जब भी हिंदुस्तान के बारे में कोई भी लफ्ज, कोई भी बुरा कहे, कोई भी हमारे हिंदुस्तान के लिए एक लफ्ज, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, वो अमेरिका जो इस जम्मू कश्मीर को बफर स्टेट बनाना चाहता है, वो अगर वो भी हो, अगर कहीं से भी हमारे मुल्क के खिलाफ आवाज उठे तो हमें मोहतरम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनकी तरह हम खामोश ना बैठे, आवाज़ बुलंद होकर अपने दिल की बात, अपने देश की बात, अपने हक की बात करेंगे। अगर आप ये बात मेरी आपके दिल तक पहुंचेगी तो मैं समझूंगा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अपना काम पूरा कर दिया। जय हिंद, जय भारत।